میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سروی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک صحیفے پر فرشتے نورانی قلموں کے ساتھ ہر وہ لفظ لکھتے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے لوگ زبان پر لاتے ہیں۔ ہر وہ لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے جب درود پڑھتے ہیں، وہ جو لفظ لاتے ہیں، تو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ نورانی قلموں کے ساتھ ان الفاظ کو لکھ رہے ہیں۔ مزید فرماتے کہ میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ جو لفظ زبان سے بولتا ہے اس سے فرشتہ بن جاتا ہے، جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، پھر ہر فرشتے کے ذکر کے ہر لفظ سے ایک ایک فرشتہ بنتا ہے۔ اس طرح تیسرے دور کے فرشتوں کے ذکر سے بھی اس طرح فرشتے بنتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہی جاتا ہے۔ اگر انسانوں کے نگاہوں سے پردے اٹھ جائیں تو وہ یہ دیکھیں کہ اس طرح پیدا ہونے والے فرشتوں سے فضا بھری ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس کے آیت نمبر 183 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رمضان مبارک کے روزے
یہ اسلام میں 10 شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور یہ آیت کریمہ جو ابھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اس میں روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت اور فوائد یہ بیان ہوئے ہیں۔ روزہ جو ہے یہ ایک مشقت بھری عبادت ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان کے اندر سب سے جو پختہ، جو زیادہ نفسانی خواہش ہے وہ کھانے پینے کی ہے، سب سے زیادہ۔ آدمی کے پاس اچھا گھر ہو، اچھے کپڑے ہوں، کافی پیسہ ہو، ان باتوں کی خواہش تو ہوتی ہے اس کو، مگر کھانے کی خواہش یہ ان سب سے زیادہ پختہ ہوتی ہے، اور روزے میں کھانے پینے سے ہی منع کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ یہ مشقت بھری عبادت ہے۔ اب یہاں علماء نے بڑی پیاری انداز سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ پاک کی اس میں کرم نوازیاں دیکھیے کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کیونکہ ہم آقا کے امتی ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب کائنات ہم غلامان مصطفیٰ پر کیسی کیسی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب کائنات ہے، وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے وہ حکم دے، ہم اس کے احکام ماننے پہ پابند ہیں۔ مگر اللہ پاک اگر یوں فرما دیتا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر یہی حکم آ جاتا تب بھی ہم پر ماننا تو لازم تھا، اور نافرمانی کر کے ہم سزا کے مستحق قرار پاتے۔ لیکن یہاں تھوڑا سا دیکھیں، بات ہے سمجھنے کی، بات ہے سمجھنے کی۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا یار ہمیں ماں باپ پیار نہیں کرتے، یہ اس انداز کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یعنی بعض ہوتا ہے نا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو جس کو کہتے ہیں نا ہم کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ کبھی جتاتا نہیں ہے کہ کیا کیا ہے۔ جیسے بعض بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ارے تو 6 فٹ کا ہو گیا، تو ابھی تک یہی سوچ رہا ہے کہ تیرے لیے کیا کیا ہے۔ کیونکہ ماں باپ تو جتاتے نہیں ہے نا کہ تو پیدا ہوا تھا تو تیری جان بچانے کے لیے ماں نے کہا ہو کہ میں نے جہیز کی چوڑیاں نا میں نے اس دن بیچی تھی جب تو پیدا ہوا تھا، تیری جان بچ جائے۔ ہم پڑھ لکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں، ابا سے کہتے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ابو نے کبھی نہیں بولا ہوگا کہ بیٹا تیری میٹرک کی فیس بھرنے کے لیے میں نے سائیکل بیچی تھی، کبھی نہیں بولا ہوگا۔ تو یہ بعض اوقات انداز ہوتا ہے، لیکن تھوڑا اگر انسان سمجھنے کا انداز بنائے اپنا، تھوڑا کوشش کرے کہ بات کو سمجھے۔ اب جیسے یہ علماء نے اس بات کو جو سمجھایا ہے کہ ہم کو اگر ایسے ہی حکم ہو جاتا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، ہمیں رکھنا پڑتے ہیں، مگر یہ حکم سنانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ان باتوں کو اگر تصور کرتے ہیں تو اس تصور کرنے میں ہم کو بڑا پیار ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے کہ یار کیا بات ہے رب کائنات کی، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے ہمارا پروردگار، کہ اگر یہ روزہ رکھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، یہ حکم سنانے کا انداز کتنا پیارا اور کتنا رحمت بھرا ہے۔ سب سے پہلے خطاب کے الفاظ دیکھیے، کتنے خوبصورت الفاظ۔ ہم غلامان مصطفیٰ کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنو۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، اس آیت کو پڑھ کر اول تو اسی دولت بے نہایت پر غور کرو کہ اللہ پاک نے روزہ دار کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ روزہ دار کے
ایمان کی گواہی دی ہے اور اے ایمان والو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ذوق سلامت ہو، دل میں اللہ کی محبت کی جو شمع ہے یہ روشن ہو، تو اس خطاب کی لذت کو ذرا محسوس کیجئے، کیسا حسین خطاب ہے کہ ہم مٹی کے انسانوں کے لیے یہی معراج کافی ہے کہ سب جہانوں کے خالق مالک اللہ کریم نے ہم ناکاروں کو کس طرح پکارا ہے۔ پچھلی امت میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو رات دن عبادت کیا کرتا تھا، ریاضت کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس عبادت گزار کو کہیے کہ اللہ پاک نے تمہارا نام دوزخیوں میں لکھ دیا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام اس عبادت گزار کے پاس پہنچے اور اس کو پیغام پہنچا دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس عبادت گزار کو دیکھا کہ پہلے سے زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا نام جب دوزخیوں میں لکھا جا چکا تو تم محنت کیوں کر رہے ہو؟ اس عبادت گزار نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا علی جان پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں بارگاہ الہی میں بالکل بیکار ہوں، بے وقت ہوں، اب معلوم ہوا کہ بالکل بیکار نہیں ہوں، بلکہ میں اس کی صفت قہار کے ظہور کے لیے کام آؤں گا۔ پہلے جب میں خود کو بالکل بیکار سمجھتا تھا تب بھی عبادت کیا کرتا تھا، اب جب کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بالکل بیکار نہیں ہوں تو اب عبادت میں کیسے کوتاہی کر سکتا ہوں۔ تو غور فرمائیے کہ ہمارے پیارے رب عز و جل نے ہم ناکاروں، ہم بیکاروں کو خطاب کیا فرمایا؟ ہمیں اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگرچہ کچھ نہیں، بالکل بے وقت بیکار ہیں، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر کرم نوازیاں بہت ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ کسی کے نرم تخاطب پہ یوں لگا مجھ کو کہ جیسے سارے مسائل کا حل ملا مجھ کو۔ کوئی اگر وہ آتا ہے نا، یعنی بعض ہوتے ہیں لوگ کہ جن سے لوگ اپنے آگے دکھ بیان کرتے ہیں، اچھا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یار مجھ سے یہ مدد مانگنے آیا ہے، تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا دکھ سن کر تھوڑی شفقت کا ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا تو اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں کہ والد اپنے بچے کو نرم لہجے میں پکارے، بیٹا بیٹا، اب یہ نرم لہجے میں اگر پکارے تو بچے کی دنیا بدل جاتی ہے، اسے قیمتی سہارا مل جاتا ہے، پریشان دل کو سکون اور ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے رب کریم نے ہمیں پکارا ہے کیا کہہ کر؟ اے ایمان والو۔ کیا فرمائے؟ اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ روزے کے متعلق اس ایک حکم میں ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے کیسی کیسی ڈھارس بنائی گئی۔ اس کا ایک اور نرالا انداز کہ اللہ پاک نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ علماء نے اس کی بڑی پیاری مثال لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، اب بعض ہوتے ہیں کہ بیماری کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں، بیماری کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کینسر کے مریضوں کو بھی ٹھیک ہوتے دیکھا ہے، یقین مانو، یعنی جب ان کا علاج شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ پورے جسم سے ان کے بال ہی اتر گئے۔ میں نے باقاعدہ اپنے اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی سے تعلق، پوری داڑھی والے، زلفوں والے، ان کو بھی دیکھا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ پورے چہرے پہ ایک بھی بال نہیں ہے۔ میں تو حیران ہو گیا اس کو دیکھ کے کہ یہ کیا ہو گیا، مگر انہوں نے علاج بڑے حوصلے سے کیا۔ آج اگر میں یوں کہوں کہ پہلے سے اچھی داڑھی ہے ان کی، پہلے سے اچھی داڑھی، صحت مند، یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی ایسی بات ہو تو انسان فیس کرے۔ جیسے مشکل ہوتی ہے نا، مشکل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ مشکلات آئیں نہیں کبھی، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا تو کسی بزرگ کے بارے میں سنا تھا کہ ان سے دعا کراتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، بڑی ڈھارس دیتے ہیں۔ وہ بڑا پریشان کہ یار روز نئی نئی باتیں، روز نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں، کیسے زندگی گزارے۔
تو بزرگ کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ کہیں دوسرے گاؤں جانے کے لیے دریا کے کنارے پہنچے ہوئے، وہ کہیں اور جا رہے، تو فوراً پہنچا تو دیکھا کہ بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، تو اس نے جا کر ملاقات کی، کہا کہ حضرت خیریت کہیں جا رہے ہیں؟ کہاں کہ بس برابر بستی میں جانا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ذرا یہ پانی گزر جانے دریا کا تو پھر میں بستی میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ شخص مسکرانے لگا، کہنا حضرت کیسی باتیں کر رہے، دریا کا پانی تھوڑی رکے گا، یہ تو بہتا ہی رہے گا، آپ نے اگر دریا پار کرنا ہے تو اسی پانی سے ہی پار کرنا پڑے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی رکے گا اور آپ پھر پار کریں گے۔ تو فرمایا یہی تو ہم لوگوں کو سمجھاتے کہ زندگی گزارنی ہے تو مسائل کے ساتھ ہی گزارنی ہے، ایسا ہوگا ہی نہیں کہ مسئلہ ختم ہو جائے تو پھر زندگی گزاریں گے، تو پھر تو اپنے خود ہی پہنچ جائیں گے نیچے ہی قبر میں۔ بھائی جس دن دنیا سے جائیں گے اسی دن مسئلے ختم ہوں گے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان کہے کہ میرے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے تو پھر میں یہ کام کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح روزے رکھنے ہیں، تو علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس بیماری کو اپنے سر پر سوار کر لے، پریشانی میں ڈوب جائے، تو جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا ایک جملہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے نا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، آج کل لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، بس یہ جملہ سنتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے یار، بخار چڑھا نا آج کل ذرا وائرل ہے، یہ وائرل ہوا ہے تو آپ تھوڑے دن ٹھہرے، یہ 3 دن استعمال کریں بخار دور ہو جائے گا۔ آپ کو یہ مسئلہ ہے، تھوڑا سا یہ مسئلہ کرے حل ہو جائے گا۔ یہ بیماری آج کل پھیلی ہوئی ہے، ذرا سے یہ احتیاط کریں آپ صحیح ہو جائیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کسی بیماری کو یوں اوڑھ لیا، اگر جیسے ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں تو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح روزہ یہ مشقت والی عبادت ہے، سحر سے افطار تک بھوکا رہنا ہے، چاہے سخت گرمی ہو، گلا سوکھ رہا ہو، پانی موجود ہو، پھر بھی پیاس پر قابو پانا آسان کام نہیں۔ ہم غلامان مصطفیٰ کو اس پر مشقت عبادت کا حکم دینا تھا، رب کائنات نے ہماری ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پریشان نہیں ہونا، یہ مشقت سے تمہارے لیے نہیں، تم سے پہلی کی امتی بھی روزہ رکھتی تھی۔ سمجھانے کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے کہ پہلے کی امتی بھی روزہ رکھتی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جگہ ایک اور ایمان افروز مدنی پھول دیا۔ آپ کے فرمان کا خلاصہ کہ اگر گہری نظر سے اس آیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصل مقصود یہی تھا کہ روزے یہ نفع بخش عبادت ہے، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کی جائے، لیکن روزہ چونکہ مشقت والی عبادت ہے اس لیے اس امت پر اللہ پاک کی رحمت و عنایت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایسی مشقت والی عبادت ایک دم اس امت پر فرض کر دی جائے، لہذا اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ انداز اختیار فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مذہب و ملت پر روزہ فرض قرار دیا گیا، تاکہ دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازوں پلے غلاموں پر جب یہ عبادت فرض کرنے کی باری آئے تو وہ پچھلی امتوں کا حال سن کر بے تکلف روزہ رکھے اور اس مشقت پر انہیں پریشانی نہ ہو۔ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی کرم نوازیاں ہیں کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے، انہوں نے روزے رکھے، ان کو جو فوائد ملے وہ اپنی جگہ، البتہ ان پر روزہ فرض کرنے کی ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی کہ جب باری آئے گی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تو ان کو ڈھارس دی جائے گی کہ دیکھو پہلوں نے بھی رکھے تھے، انہیں ایسے ایسے برکات ملے، لہذا تم بھی رکھو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مزید انداز دیکھیے کہ ایک اور اعتبار سے مہربانی والا انداز دیکھیں، شفقت والا انداز دیکھیں، ارشاد ہوا ایام معدودات،
آیت مبارکہ میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی اللہ پاک کی کمال عنایت کی دلیل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رحمان و رحیم کو انتہا سے زیادہ اس امت کی دل جوئی منظور ہے۔ اور اس بات کو اس مثال سے لیجئے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، والد صاحب پہلی بار اسکول چھوڑنے گئے یا مدرسے چھوڑنے گئے تو بچہ روتا ہے، بچہ روتا ہے نا، تو اس کو تسلی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا فکر نہیں کرو، تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ اپنا بچپن بھی یاد آ رہا ہوگا کہ ابا چھوڑنے آئے تھے اور ادھم مچا رہے تھے، ابو ابو کہہ کے بھاگ رہے تھے، تو روکا تھا اور کہا گیا تھا بیٹا تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر میں چھٹی ہو جائے گی۔ تو رحمت و شفقت اور عنایت کا یہی قاعدہ یہاں بھی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تسلی دی اور فرمایا فکر مت کرو، روزے کی فرضیت یہ صرف چند دن کے لیے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، یہ چند دن کی مشقت برداشت کر لو، جیسے ہی ماہ رمضان مکمل ہوگا، عید کا چاند نظر آ جائے گا، تمہاری یہ مشقت ختم ہو جائے گی۔ تم دنوں کی گنتی نہ کرو، روزے کی مشقت پر نگاہ نہ کرو، اس کے فوائد پر غور کرو، روزے رکھو۔ ملے گا کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا لعلکم تتقون، پرہیزگاری ملے گی، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی روزے کی عظیم عبادت جو کرے گا ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو روزہ جو ہے وہ ریاضت اور نفس کشی کی مشق یعنی پریکٹس ہے انسان کے اندر۔ یاد رکھیے دو قوتیں ہیں جو تمام گناہوں کی جڑ ہیں، ایک شہوت، دوسرا غصہ۔ دونوں قوتیں زیادہ کھانے پینے سے بڑھتی ہیں، کم کھانے پینے سے کمزور ہوتی ہے۔ جب بندہ کم کھاتا کم پیتا ہے تو اس کے اندر شہوت کا اور غصے کا جو غلبہ ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، نفس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں نور ایمان یہ بڑھنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ پاک کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نور ایمان سے ہر طرف اللہ پاک کے جلوے دیکھتا ہے اور اپنا ایمان اور یقین بڑھاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ بھوکے رکھو، اپنے جگر پیاسے رکھو، تم اللہ پاک کو ظاہر و عیاں یعنی ہر طرف اس کی قدرت کے نشان دیکھو گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بھوک اور پیاس سے اس کا راستہ تنگ کرو۔ تو اندازہ کیجئے کہ روزے کا حکم دینے میں ہم غلامان مصطفیٰ کی کیسے کیسے دل جوئی کی گئی ہے، کس پیارے انداز میں ڈھارس بنائی گئی۔ اس کے باوجود جو روزہ نہ رکھے، اللہ پاک کی ان کرم نوازیوں کا شکر ادا نہ کرے، تو پھر سوچے کہ اس سے بڑھ کر بدبخت اور نادان کون ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، صحت و سلامتی کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ نصیب کرے اور خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ایسا روزہ رکھے۔ روزے کی برکت سے اللہ پاک ہماری ظاہری بیماریوں سے بھی ہم کو شفا عطا فرمائے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی رب تعالی ہمیں دولت عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزہ بہت نفع بخش نیکی ہے۔ روزہ رکھنے سے آخرت کا ثواب بھی ملتا ہے اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے نبی علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ بے شک جو بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت دیتا ہوں اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ یہ بعض نادان جو
ایسے لوگوں سے مل لیتے ہیں کہ جو ان کو روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو الحمدللہ روزہ جو ہے وہ صحت مند زندگی، ہیلدی لائف کا ضامن ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت، فزیکل ہیلتھ بھی ملتی ہے اور روحانی تندرستی، اسپرچل ہیلتھ بھی ملتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے۔ روزہ ظاہری اعضاء میں بھی نکھار پیدا کرتا ہے اور دل سے گناہوں کا میل دھو کر ہمارے دل کو اجلا اجلا، صاف اور روشن بھی بنا دیتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ علم دو قسم کے ہیں، علم الادیان یعنی دینی علم اور علم الابدان یعنی ڈاکٹری کا علم۔ تو آپ کی مذہبی کتاب قرآن کریم میں علم دین تو ہے، مگر طب یعنی ڈاکٹری کا علم نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کریم کی صرف ایک آیت کے ایک جز میں پوری ڈاکٹری علم کا بیان ہے۔ پھر آپ نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کا یہ جز تلاوت کیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اس آیت میں اسراف کی 2 صورتیں بیان کی گئیں، اول یہ کہ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا، اور دوسرا یہ کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اللہ پاک نے ان دونوں سے منع فرمایا، پس جو بندہ اچھی طرح بھوک لگے تب ہی کھائے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لے، تو انشاءاللہ الکریم وہ تندرست رہے گا۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس غیر مسلم کو کم کھانے کے فوائد پر مشتمل ایک حدیث بھی سنائی۔ اسے سن کر وہ غیر مسلم پکار اٹھا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے جالینوس جو اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہوا ہے، اس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارا ہی طب کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ جدید میڈیکل سائنس کا بھی یہ ماننا ہے کہ فاسٹنگ از دا کی آف ہیلدی لائف، کہ روزہ صحت مند زندگی کی چابی ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق روزے کی برکت سے معدے کی تکالیف اور بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہو جاتا ہے، شوگر اگر ہے تو اس کا لیول کنٹرول ہو جاتا ہے، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر اگر یہ ہائی ہے یا کم ہے تو یہ بھی مناسب کیفیت میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے آدمی برے خیالات سے بچتا، یوں ذہن صاف رہتا ہے۔ روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے، اور روزے کی برکت سے جگر کے ارد گرد جمع ہونے والی چربی کم ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی برکت سے جلد کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ روزے کے اگر سائنسی فوائد کہے جائے تو یہ سائنسی فوائد بھی ہے۔ تو غور فرمائیے کہ روزے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں، اور سب سے جو اہم بات امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی کا جو نا لطف آتا ہے، روزے کے جو عادی بن جاتے ہیں نا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نفلی روزے رکھنے کا بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کئی ایسے ہیں عاشقان رسول جو رجب میں، شعبان میں یہ روزوں کا اہتمام کریں گے، اور آپ دیکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ رمضان کے مہینے میں ہی شوال کے روزے رکھنے کی ترغیبیں شروع ہو جائیں گی۔
تو یہ کیوں کہ روزہ ایک بڑی بہترین عبادت ہے۔ نفلی روزے رکھنے کے جو عادی بنتے ہیں زندگی بڑی پر لطف ہو جاتی ہے، کیوں کہ دوائیوں کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، دوائیوں کے خرچے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں روزے کے فوائد عطا فرمائے۔ اب روزہ رکھنا تو ہے، لیکن اس روزہ رکھنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ رکھنا کیسے؟ بہت سارے علماء نے بیان کیے ہیں، اور ان آداب کا خیال رکھے بغیر اگر صرف بھوکا رہے تو یہ پھر وہ اس کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ کہ اگر ان باطنی آداب کا خیال رکھے بغیر سے بھوکا رہنے سے تقوی کی معمولی سی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ بھوک سے نفس کے تقاضے دب جاتے ہیں، جس سے خواہشات نفس میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر روزے کے اصل مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آداب، اس کو بھی اسٹڈی کریں۔ اور اس کے لیے امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ فیضان رمضان، یہ رمضان کی کتاب جو فضائل پر کتاب ہے، اس کو اسٹڈی کریں، فضائل رمضان پڑھیں تاکہ رمضان کے آنے کی خوشیاں یہ ہمیں ملیں۔ پہلا ادب کیا کہ نگاہیں جھکا کر رکھیں، نگاہیں جھکا کر رکھیں، اور انہیں ہر مذموم و مکروہ چیز کو دیکھنے سے بچائیں، اور دل کو ذکر الہی سے غافل کرنے والی چیزوں کے متعلق سوچنے سے محفوظ رکھیں۔ نگاہیں جھکا کر رکھیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ موبائل میں بھی ہماری غفلت بھری وقت گزارنے کی عادت ہے۔ دوسرا ادب، فضول باتوں، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑے، اس سے زبان کی حفاظت کریں۔ تیسرا ادب، ہر ناپسندیدہ چیز سننے سے کانوں کی بھی حفاظت کریں۔ چوتھی بات، ہاتھ پاؤں بقیہ اعضائے جسمانی بھی گناہوں سے دور رہیں۔ پانچویں بات، خالص حلال اور پاکیزہ رزق سے افطاری کریں۔ حرام یا مشکوک مال سے افطار کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ شخص جو گھر اچھی طرح تعمیر کر کے مکمل ہونے کے بعد اسے گرا دے۔ لہذا صرف افطار حلال سے ہو، اور اس میں بھی زیادہ نہ کھایا جائے کہ پیٹ بھر جائے اور مغرب عشاء اور تراویح پڑھنا ہی مشکل یا بے مزہ ہو جائے۔ اللہ پاک کے نزدیک بھرے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن ناپسند نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیزیں پانے کے لیے ظاہر ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے اطراف کو دیکھے تو ہمارے پاس ایسے ذریعے نہیں ہوتے جو ہم اگر ان چیزوں سے بچ جائیں تو ہماری حوصلہ افزائی کرے، بلکہ اگر کوئی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا شروع کرے تو جو ہمارے دوست ہوتے ہیں نا وہی ہمارے گلے پڑتے ہیں۔ یار کیوں آج کل کوئی میسج نہیں آ رہا ہے، آج کل تمہارے کوئی کمنٹ نہیں آ رہے، آج پیج کو آپ نے کوئی ہے نا لائک جو ہوتے ہیں وہ آپ نے کیا نہیں ہے۔ تو ہم اگر غور کریں اور سوچیں کہ واقعی میرا کتنا بڑا وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور پھر ان چیزوں سے جو ہماری ایک باطنی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو عبادت کا ذوق، جو نورانیت، ان سب پر جتنا ایفیکٹ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو بندہ غور کرے اور سوچے کہ ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں ہی چلے میں ان باتوں کو چھوڑ دوں، کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان کی ہمیں برکتیں وسعت نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چھٹا ادب، افطار کے بعد روزہ دار کا دل امید و خوف کے درمیان رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ قبول کر کے اسے مقربین میں شامل کیا گیا ہے یا روزہ رد کر کے اسے دھتکارے ہوں میں داخل کیا گیا ہے۔ امید و خوف کی یہ کیفیت صرف روزے کے بعد نہیں بلکہ ہر عبادت سے فراغت کے بعد قلب انسانی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں نے روزہ تو رکھا، نہ جانے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ جس طرح رکھنے کا حکم ہے اس طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ
جمعہ کے دن ہماری اس بیان میں ہم ایک مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں اور ایک وظیفہ بھی بیان ہوتا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ تھوک اور بلغم یہ نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی ہاں، عوام میں مشہور ہے کہ تھوک یا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تھوک اور بلغم اگر منہ میں ہے اور منہ سے باہر نکالے بغیر نگل لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر تھوک کو باہر نکالا، مثلاً ہتھیلی پر ڈال کر پھر نکلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عموماً ایسا کوئی باذوق آدمی کرتا نہیں ہے، ایسا کرتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزوں کے مسائل بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احکام روزہ یہ پورا اس کا ایک چیپٹر ہے، اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ روزے رکھنے کے آداب بھی سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ایک وظیفہ سن لیجئے، یا مہیمن، اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء الحسنی ہے میں سے ہے، تو اس کی برکات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، دہرا لیں دوبارہ، یا مہیمن، یا مہیمن، یہ 29 بار، جو یہ ہر روز 29 بار 29 بار یا مہیمن پڑھے گا، ہر آفت و بلا سے حفاظت میں رہے گا۔ تو یا مہیمن 29 بار روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کی برکتیں پائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔